السلام علیکم، حکیم نوید احمد آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی ویڈیو باقی تمام ویڈیوز سے، آج تک کی ویڈیو سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اس کو آپ موٹیویشن بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو 360 ڈگری پر کسی انسان کا بدلنا پھرنا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو رمضان کے حوالے سے خاص چیز جو ہمارے پاس 12-14 دن رہتے ہیں اس حوالے سے بھی خاص تحفہ سمجھ سکتے ہیں۔ ادہم نابلسی عرب دنیا کا جنید جمشید اس کو سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی عرب، وہ سعودی ہو، وہ عمانی، کویتی، بحرینی، فلسطینی، مصری ہو، کوئی بھی عرب ہو، اگر اس کے سامنے یہ نام لے دیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی موسیقی کی دنیا کا یہ بے تاج بادشاہ ہے، ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا فلمی شاعر اور سروں کا موجد۔ جب یہ گانا گاتا، یہ بولتا تو اڑنے والے پرندے رک کے سنتے، چلتا ہوا پانی رک جاتا اور اس کی سروں کے ساتھ پانی بہنا شروع کرتا، اور پوری عرب دنیا کے اندر یہ ایک ویڈیو ڈالتا، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے ایک ویڈیو 6 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں ویوز لے لیتی، اس کو اتنا زیادہ سنا جاتا۔ چند ہفتوں مہینوں کے اندر 4 ملین سبسکرائبر اس نے حاصل کر لیے انتہائی تیزی کے ساتھ۔ 1993 میں یہ اردن میں پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے روٹین کا جو ایک عرب گھرانہ تھا اس کے اندر یہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کی آواز بہت پرکشش ہے، اس نے باقاعدہ ترغیب دے کے اپنے بیٹے کو موسیقی کی طرف راغب کیا اور موسیقی سکھانے کے لیے اس کو کلاسیں شروع کی، مگر یہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا کہ اس کو کسی کلاسوں کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس کا ابتدا میں ہی اس نے جو پہلا گانا گایا وہ پوری دنیا کے اندر ہٹ ہو گیا، حتیٰ کہ جو ویسٹرن سنگرز ہیں ان کے گانے بھی اتنی جلدی ہٹ نہیں ہوئے جتنا اس کا ہٹ ہوا۔ اس نے اردن میں کانسرٹس کیے، اس نے فلسطین میں کانسرٹ کیا، اس نے مصر میں کانسرٹ کیا، اس نے امارات میں، شارجہ میں، دبئی میں کانسرٹس کیے، اور دنیا کے دیگر ملکوں میں جا کے اس نے جو ہے نا کانسرٹس کیے، اور اس کی ٹکٹ ہفتوں مہینوں پہلے بک جاتی تھی، بلیک میں بکتی تھی۔ لوگ کوشش کر کے لمبی لائنوں میں، وہاں بلیک میں تو نہیں چیزیں اس طرح بکتی، لمبی لائنوں میں لگ کے اس کے کانسرٹ کی ٹکٹ خریدتے کہ ہم لائیو ادھم کو جا کے سننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ سارا کچھ ملا ہوا تھا تو دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں ارد گرد تتلیوں کی طرح اڑتی رہتی تھیں، مال و دولت کی فراوانی تھی، انٹرنیشنل ٹورز تھے، مال و اسباب کی کثرت اور وافرت تھی۔ ایک دن آتا ہے، ادہم نابلسی کہیں بیٹھے ہوئے اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ موسیقی حرام ہے اور میں آج کے بعد گانا نہیں گاؤں گا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مطلب، ہمارے پیدا ہونے کا مطلب اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ آج کے بعد میری زندگی کا مقصد اور مشن اللہ کی رضا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ادہم نابلسی خفیہ طور پر، ابھی اس نے اس بات کو اوپن نہیں کیا تھا، اردن کی ایک مسجد، جامع مسجد کے اندر وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان سے جو تجوید کی کلاسیں لینا شروع کرتا ہے۔ 3 ماہ اس نے تجوید کی کلاسیں لیں، اور جب اس نے اس چیز کا اعلان کیا تو اس نے اذان کہی۔ جب اس نے اذان کہی تو اتنی خوبصورت اذان تھی، اس کی اس اذان نے بھی لاکھوں ویوز لے لیے۔ اس کے بعد اس نے جو چونکہ تجوید سیکھی تھی، اس نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، اس نے نماز پڑھانی شروع کی۔ اب اس کی قرت جو ہے عرب دنیا میں مشہور قاری کے طور پر معروف ہے، جانی جاتی ہے۔ آپ قاری ادہم نابلسی لکھیں گے تو اس کی جو تلاوت کی ویڈیوز آئیں گی وہ کیا کمال کی ہیں، کیا باکمال ہیں، سنتے ہوئے دل کرتا ہے کہ بندہ سنتا رہے اور دل کو سکون آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اتنی شہرت کی بلندی پر پہنچایا،
اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس ساری اپنی شہرت کو، کامیابی کو ایک بار خطرے میں ڈالا، کیونکہ وہ جتنے بھی سبسکرائبر تھے وہ تو گانے سننے والے تھے، اس کو جتنے بھی چاہنے والے تھے، جتنے بھی اس کے پیچھے لوگ تھے، وہ تو اس کی موسیقی کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ مگر جب اس نے تلاوت کی دنیا کو اختیار کیا، اس نے قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوا، اس کے بعد اس کو اللہ نے پوری دنیا کے اوپر مشہور کر دیا۔ وہ لوگ جو اس کو نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ہم جیسوں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی۔ یاد رکھیے، قاری ادھم نابلسی کی تلاوت سنیے، جب آپ اس کی تلاوت سنیں گے پھر آپ کو اس بات کا ریلائے ہوگا، سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے اس چیز کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو بھی خیر پر پھیر دے، ہمارے دلوں کو شر سے خیر کی طرف یوں کر کے موڑ دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن سے آپ راضی ہوں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ کسی کی اصلاح کا باعث بنے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔